تک ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. تم نے آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. یہ تو سارا راستہ ایسا ہے جس کے اندر کانٹے بھی آتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ چھاؤں کم، لیکن اس راہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. تو یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ فرمایا کہ جو جتنا اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، اللہ کی معرفت والا، اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اسی انداز سے آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو یہ 13 سالہ جو مکی دور تھا، اس کے اندر آزمائشوں کا سلسلہ ایک طویل سلسلہ رہا، اور تمام صحابہ کرام کو بڑا سختی کے ساتھ آزمایا جاتا رہا. وہ مسائل برداشت کرتے رہے، مشکلات کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر مدنی دور شروع ہوا، پھر فتوحات کا دور، پھر مال غنیمت آنا شروع ہوا، اور مسلمانوں کی یہ جو مشکلات تھیں ان کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی. تو فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، تو یہ ان کو بڑی سختی کے ساتھ آزمایا گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت یونس علیہ السلام ہو، یہ تمام انبیاء کرام کو بھی اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں آئیں اور سختی سے ان کو آزمایا گیا. پھر اس کے بعد ان کو یہ مقامات رفیع عطا فرمائے گئے. تو ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ فرعون والی ہو، فرعون کی طرح. ہمارا جو دبدبہ ہے، ہمارا جو رعب ہے، وہ جن کے پاس اختیار ہے وہ اس اختیار کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ حل میں مزید، وہ چاہتے ہیں کہ میرا فوج کے اوپر بھی، میرا عدلیہ کے اوپر بھی، میرا مقننہ کے اوپر بھی، یہ ایک مثال کے طور پر میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں مکمل اختیار ہو جائے، ہم جناب مطلق العنان جو ہے حاکم بن جائیں. فرعون والی زندگی چاہتے ہیں، یا نمرود والی زندگی چاہتے ہیں کہ بالکل خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس کو میں حکم دوں کہ اس کو زندہ رکھنا ہے زندہ رکھوں، جس کو مارنا ہے مار دوں. اب یہ بھی ہمارے ملک کا المیہ ہے. 14 لوگوں کو وہ تجاوزات ہٹانے کے نام پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور 3 سال گزرنے کے بعد کوئی ایک بندہ بھی اس حوالے سے پکڑا نہیں گیا کہ یہ سویدی گولیاں تم نے، یہاں پر کوئی چور تھے، کوئی ڈاکو تھے، کوئی دہشت گرد تھے، یہ کون لوگ تھے. اسی طرح جو وہاں پر 7 لوگ شہید ہو گئے اسلام آباد کے اندر، ان کا کون پرسان حال ہے، ان کو کس نام پہ شہید کیا گیا، کیوں مارا گیا، سیدھی گولیاں کیوں چلائی گئیں. پھر نہتے لوگوں کے اوپر جس انداز سے ڈنڈے برسانے کی بے شمار ویڈیوز. محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کشمیریوں کے اوپر بھارتی فوجی جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں. اگر کوئی گناہ گار بھی ہو، خطا کار بھی ہو، سیاہ کار بھی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈے مار مار کے اس کو بالکل مار ہی دیا جائے. اور وہ نہتا ہے، وہ معافیاں مانگ رہا ہے، وہ بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے لیے چلنا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، ہمارے دین کے اندر منع فرمایا گیا، سختی سے منع فرمایا گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بڑی بھاری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مصائب و آلام جو ہیں وہ ہم نہ برداشت کریں. وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ فرعون والی، نمرود والی اور قارون والی دولت بھی اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. بڑی دولت ہو، بے شمار دولت ہو. جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے وہ کہتا ہے اگر 10 لاکھ آ جائے میرے پاس. وہ ہم نے دیکھا کہ 4-5 سال کے بعد 10 لاکھ آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائے. تو 1 کروڑ آ گیا تو وہ 10 کروڑ ہوتا تو میں یہ کر دیتا. یہ انسانی فطرت ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ بندے کے منہ کو جو ہے وہ اگر اس کے پاس ایک وادی ہو سونے کی وادی کا مطلب ہے یہ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ پوری سونے کی بن کے اس کو عطا ہو جائے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اس پر قناعت کر لوں اور اس کو استعمال کروں، انجوائے کروں، بلکہ نہیں. فرمایا کہ اس کی خواہش پھر یہ ہوتی ہے کہ کاش ایک اور وادی ہوتی میرے پاس سونے کی. تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کی منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. یعنی کہ یہ خواہشات حل من مزید والا جو رویہ ہے پھر قبر کے اندر جا کر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ٹھنڈا نہیں ہوتا اتنے حریص آدمی کا. تو ہم زندگی کیسی چاہتے ہیں؟ قارون والی، فرعون والی اور یہ نمرود والی، ان لوگوں جیسی، ابو لہب، ابو جہل جیسا روب دبدبا تنتنا چاہتے ہیں. اور لیکن چاہتے کیا ہیں کہ جو ہمیں جنت نصیب ہو
وہ انبیاء کرام والی ہو، وہ شہداء والی ہو، وہ صحابہ کرام والی ہو، وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں والی ہو، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو یہ متوازی ہیں۔ جہاں پر تم جنت چاہتے ہو، جنت کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس میں کانٹے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو یہ وہ اس چیز کا بیان فرمایا کہ تم اگر زندگی جو ہے یہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے مزین ہے، آراستہ ہے، تو تم مسلمان ہو کر اگر ان جیسا رویہ رکھو گے تو یہ نہیں، تمہیں رویہ کیسا رکھنا چاہیے کہ الہ العالمین اگر تیرے دین کی خاطر تیری راہ میں چلتے ہوئے، تیرے دین پر چلتے ہوئے جتنے بھی مصائب آئیں گے، جتنی بھی مشکلات آئیں گی، جتنی بھی سختیاں آئیں گی، اسے تیری رضا کے لیے برداشت کروں گا، اسے تیری رضا کے لیے اس کے اوپر صبر کروں گا۔ ہم بھی رب سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، کوئی دین کی خدمت لے لے، تو اس سے بڑی اور کوئی جو ہے سعادت نہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے محبوب یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جتنی بھی ان کے پاس بھلائی ہے، خیر ہے، وہ والدین پر خرچ کریں، وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، وہ یتیموں کو عطا کریں، وہ مسکینوں کے کاسے بھریں اور مسافروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک تھوڑا سا المیہ ہوا، وہ یہ کہ لوگوں کے دروازوں پر لمبی لمبی لائنیں سائلین کی ہیں اور بھگدڑ مچتی ہے، تو اس کے اندر بھی کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں ایک آٹے کا توڑا۔ ایک آٹے کے توڑے کے لیے ایک لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پوری گلی کے اندر، اور وہ جو دینے والا ہے اس کی مووی بن رہی ہے، اس کی تصویر بن رہی ہے، اور وہ میڈیا پر چل رہی ہے کہ آج سیٹھ صاحب نے کمال سخاوت کر دی، اور وہ ایک ایک آٹے کا توڑا دینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگوا لی، اور اس کے اندر بھگدڑ مچنے سے کئی لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اور لوگ نہیں دیکھتے، لوگوں کو نہ دکھاؤ، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ نیکی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی شہرت۔ اور وہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنا مال دیا، دولت دی، تو نے کہاں کیا کیا؟ وہ کہے گا الہی میں نے اتنا غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنا دیے، اسکول بنا دیے۔ تو رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا کام تو تم نے اپنی شہرت کے لیے کیا، اس کے اندر رضائے الہی کا تو عنصر نہیں تھا، اس کے اندر تو دین کو بلند کرنے کا، اللہ کی خوشنودی کا، میری رضا کا تو عنصر ہی موجود نہیں تھا، اس کے تو سارا تیری شہرت تھی کہ تو اپنی مشہوری چاہتا تھا، اپنی عزت چاہتا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ دیکھو کیسا جود و سخا کا سمندر جو ہے یہ بہا رہا ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں پکڑ لو اس کو اور اس کو اون دے منہ جہنم کے اندر داخل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ یہ چاہتا تھا اس مال کے ذریعے اسے مل گیا، سارا کچھ لوگوں نے دیا، عزت بھی ہوئی، شہرت بھی ہوئی، لوگوں نے سخی بھی کہا، غنی بھی کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو اس لیے آخرت میں کوئی، تو اس لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے، اللہ رب العالمین عزتیں تو ویسے ہی عطا فرما دے گا، عزتیں تو ویسے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو عزت نہ عطا ہو۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑکی کیوں رکھی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس لیے کہ تازہ ہوا آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ نیت رکھتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے، اللہ رب العالمین کا جب بلاوا آئے تو فوراً مسجد کے اندر چلا جائے، اگر یہ نیت رکھ کے یہ کھڑکی رکھتا تو ہوا تو پھر بھی آنی تھی، تجھے ثواب بھی ملتا رہتا، جب تک یہ ہوا بھی آتی رہتی تو ثواب بھی تجھے ملتا رہتا، جب تک یہ لگی رہتی اور اذان کی آواز آتی رہتی۔ تو نیت جو ہے، جب بندے کی نیت کا قبلہ درست ہو جاتا ہے تو اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین اثر بھی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اعمال کے ذریعے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، وسعتیں بھی عطا فرماتا ہے اور بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اس کا کوئی ایک باری زلزال شدت کے ساتھ جھنجھوڑنا، سختی آنا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں، بے سر و سامانی کا عالم، 313 لوگ، 1000 کا اس طرف لشکر، ادھر تلواریں نہیں ہیں، ادھر تلواریں ہیں، تیر ہیں، تفنگ ہیں، ہر قسم کا اسلحہ ہے، پھر انہوں نے جسموں کے اوپر وہ باندھے ہوئے ہیں،
جو ہے زرہیں باندھی ہوئی ہیں، ادھر جو ہے وہ کپڑے بھی نہیں ہیں جسموں کے اوپر، اور تلوار کے اوپر جو ہے وہ چیتڑے باندھ کر وہ تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور تلواریں بھی دو ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں پورے لشکر کے اندر، کسی کسی کے پاس تلوار ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، حضور کھجور کے ایک ٹہنی اتار کر دے دیتے ہیں، یہ لو، وہ کھجور کی ٹہنی کو لہراتے ہیں، وہی تلوار بن جاتی ہے۔ پہلے شدت کے ساتھ جھنجھوڑا گیا، حضور نے پوچھا کہ 313 ہے بھائی، یہاں پر گھوڑے نہیں ہیں جس پر بیٹھ کر تم نے جہاد کرنا ہے، گھوڑا اسی طرح سمجھے جیسے آج کے دور کا ٹینک ہے، تو وہاں پہ تو گھوڑے نہیں ہیں، اس طرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، ادھر اونٹ کام ہے، ادھر اونٹ ہی اونٹ ہیں، ادھر کھانا پینا، ادھر بھوک ہے، پیاس ہے، پھر روزہ ہے۔ صحابہ کرام نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں اور افطار نہیں کر رہے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزیمت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، رخصت موجود ہے لیکن عزیمت پر عمل کر۔ جھنجھوڑا گیا، پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا کریں، کیا کیا جائے، مشورہ دو مجھے۔ حضور سرور کائنات صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانثار حاضر ہیں، جیسے حکم فرمائیں۔ پھر پوچھا، پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو مہاجر سارے کھڑے ہو رہے ہیں، لگتا ہے حضور سرور کائنات انصاریوں سے پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے تو وہ تو گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں، یہ مال و دولت ہے ان کا، بیوی بچے ہیں ادھر، اور یہاں پر کاروبار ہے، تجارت ہے، باغات ہے، سارا کچھ ان کا ادھر ہے۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصار صحابی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آگ میں کودنے کا حکم ارشاد فرمایا، آگ میں کود جائیں، ہم آپ کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے۔ یہ آزمایا گیا پہلے شدت کے ساتھ، پھر اس کے بعد انعامات کی کیسے بارش ہوئی کہ وہ فتح مبین عطا فرمائی اللہ رب العالمین۔ تو یہ وہ سارا اس کے اندر فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی رحمت پھر قریب ہے۔ جب نیت کا قبلہ درست ہو گیا، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں کے اوپر تم پورا اتر گئے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، انعام بھی آئے گا، اکرام بھی آئے گا، عنایتیں بھی ہوں گی، کرم نوازیوں کی بارشیں بھی ہوں گی، پھر رب تعالیٰ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کے ابلاغ کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے آخرت کے اندر بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔